باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم ترین پیغام پہنچاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اگر کوئی بشر اللہ کی بارگاہ میں اجر رسالت کے طور پہ، اجرت حیات کے طور پہ، اجرت زندگی کے طور پہ کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے اپنے خودداری اور اپنی دیانتداری کی بنا پر، تو میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے، ہمیں ان کا جاہ و حشم نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربیٰ۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ اس صلوات ہے محمد وآل محمد۔ کل کی گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی، اسی سلسلے خطاب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ مسجد کو خطاب کرنا ہے۔ لہٰذا توجہ کا طالب ہوں کہ اللہ نے بندوں سے اگر کچھ مانگا ہے تو محبت اہل بیت مانگا ہے۔ اس جملہ صاحبان علم کے لیے شاید اس جملے کی قدر آپ تک پہنچ جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ غنی بھی ہے اور مستغنی بھی ہے، جس اللہ کو نہ کل کسی چیز کی ضرورت تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، زمانہ خدا کا محتاج ہے، وہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صاحبان علم ہے کہ جب اللہ غنی ہے تو پھر عشق اہل بیت کیوں مانگ رہا ہے؟ غلط ہو جا رہا ہوں میرا عزیزو، پھر محبت اہل بیت مانگ کیوں رہا ہے؟ اے اللہ تو غنی ہے، تو مستغنی ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت مان کیوں رہا ہے؟ جملے کی قدر کرتے ہوئے خطابت آگے بڑھے گی، مجھے جملہ کہنے دیجیے۔ اللہ اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ معیار اہل بیت سمجھ میں آئے، جو بولے گا وہ ذمہ دار ہوگا، عظمت اہل بیت سمجھ میں آئے، معرفت اہل بیت سمجھ میں آئے، فضیلت اہل بیت سمجھ میں آئے۔ ان جاہل فکروں کو، ان جاہل نسلوں کو آج تک نہ خدا سمجھ میں آیا، نہ خدا کا رسول سمجھ میں آیا، نہ اہل بیت سمجھ میں آئے، نہ علی سمجھ میں آئے، نہ پنجتن سمجھ میں آئے۔ لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے خطابت آگے بڑھ رہی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ یہ میرے پروردگار اتنی عظمت ہے اہل بیت کی محبت کی کہ تو اپنے غنی ہونے کے دعوے کے باوجود بھی، مستغنی ہونے کے باوجود بھی تو محبت اہل بیت مانگ رہا ہے، عشق علی مانگ رہا ہے، عشق حسین مانگ رہا ہے، عشق آل محمد مانگ رہا ہے۔ قدرت آواز دے گی، اگر نہ مانگتا تو پھر اہل بیت سے ہماری غربت کا احساس کسے ہوتا؟ اہل بیت سے غربت کا ہمیں احساس کسے ہوتا؟ میں نے دنیا والوں کو مانگ کر یہ بتایا ہے کہ اہل بیت اس گھرانے کا نام ہے کہ جن کی محبت پر اللہ اپنی بے نیازی قربان کر دے۔ جملہ جا رہا ہے، جو خدا ان کے لیے اپنی بے نیازی قربان کر سکتا ہے، وہ اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو برداشت کیسے کر پائے گا؟ یہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سنیے گا، بہت گہری بات کرنے کا موقع اور نہیں ہے،
इस्तारतन और किनायतन खिताबत आगे बढ़ जाएगी। तवज्जो का तालिब हमारे रात के छठे इमाम ने इस आयत पर बेशुमार तफसीलात पेश की हैं और इंशाअल्लाह कल से लेकर आखिर मजलिस तक कोशिश करूंगा कि इमाम सादिक का जिक्र होता रहे। क्यों? इसलिए कि दीन को बचाने वाले का नाम हुसैन है, शीयत को बचाने वाले का नाम इमाम सादिक है। नहीं, आप मुतवज्जे नहीं है। आज पूरी दुनिया में हम अज़ादारी भी करते हैं, मौला का जश्न भी करते हैं। ये दुनिया, ये अली वाले कल भी अली से मरते थे, आज भी मर रहे हैं और क़यामत तक हमारी नस्लें अली के कुर्बान। थोड़ा सा बोलिए ताकि मुझे तक़वियत मिले। हम अज़ादारी करके दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि हम माज़ल्लाह हुसैन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इंसान होने का सबूत दे रहे हैं, अपने इंसान होने का सबूत दे रहे हैं। कल भी हम इमाम पे कुर्बान थे, आज भी इमाम पे कुर्बान हैं और क़यामत तक कुर्बान रहेंगे। लेकिन मेरा जुमला याद रखिएगा, इसके बावजूद भी जब मिल्लत जाफरिया का किसी यूनिवर्सल स्पेस को तारुफ कराया जाता है तो हमें मिल्लत अलविया के नाम से नहीं पहचानवाया जाता, मिल्लत हुसैनिया के नाम से नहीं पहचानवाया जाता। हमारे लिए जब भी कोई खबर अगर अखबार में छपती है तो मिल्लत जाफरिया के नाम से छपती है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन बच्चों को पता होना चाहिए आखिर ये छठे इमाम से कौम क्यों पहचानी गई। दीन को बचाने वाले का नाम हुसैन है, दीन को लाने वाले का नाम अली है, लेकिन आज कौन पूरी दुनिया में अगर पहचानी जा रही है, इमाम सादिक के नाम से पहचानी जा रही है, इमाम सादिक के नाम से जानी जा रही। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को मेराज तक पहुंचाने वाले का नाम हुसैन है, शीयत को मेराज तक पहुंचाने वाले का नाम इमाम सादिक है। छठे इमाम के ऊपर पूरी तफसीली गुफ्तगू करना है। बच्चों को अगर इस इमाम की मार्फत हासिल नहीं है तो सही मानों में वो कभी सच्चे शिया नहीं हो सकते। अगर सही मानों में शीयत की किसी इमाम ने डिफिनेशन पेश किया है तो वो हमारे और आपके छठे इमाम है। तो हर ने दीन को पहचानवाया है, इस्लाम को पहचानवाया है, लेकिन वाहिद हमारे छठे इमाम हैं जिन्होंने मज़हब तशय्युअ को पूरी दुनिया में ऐसा पहचानवाया कि कयामत आने के बावजूद भी हर मजहब अपने रास्ते को बदल सकती है, लेकिन मजहब तशय्युअ का रास्ता कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए हमने किसी गैर के खानदान से इस मजहब को नहीं लिया है, हमने आले मोहम्मद के दर से मजहब को लिया है, हमने अहले बैत के दर से मजहब को लिया है। और इस दर से जो मिल जाता है वो दुनिया में भी बेनियाद हो जाता है और आखिरत में भी बेनियाद हो जाता है। एक जिंदगी के साथ सलवार वरना मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए छठे इमाम से इस आयत पर सवाल और यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ के अपने आखिरी मरहले को तय करेगी। लेकिन तवज्जो का तालिब हूं, पूछने वाले पूछ रहे हैं कि जहां इमाम पर इतनी पाबंदियां थी कि दरसगाह बंद थे, कोई मिलने जाता था तो पहले 40 कोड़े की सजा का ऐलान हुआ, फिर 70 कोड़े जो तारीख पढ़ते हैं, जो किताबों से जुड़े हुए मोमिन होते हैं, वो हम जैसे खतीबों की एक एक बात की कदर करते हैं कि जहां छठे इमाम पर बनी उमैया के आखिरी दौर में भी इतनी पाबंदियां थी कि कोई इमाम से मिल नहीं सकता था, कोई आपके पास बैठ नहीं सकता था, कोई आपसे इल्म पूछ नहीं सकता था, न कभी दरसगाह खुला, न दरसगाह में जाने की किसी की इजाजत, अगर कोई हुकूमत की इजाजत के बगैर हमारे इमाम से मिल लेता था तो पहले ऐलान हुआ 40 कोड़े का, लेकिन उसके बाद भी जब मिलने वालों की कमी न हुई तो फिर सदा और बड़ी 70 कोड़े का ऐलान हुआ। जब भी मिलने वालों की कमी नहीं हुई तो फिर 100 कोड़े का ऐलान हुआ। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये जाहिल हुकूमत अली के अहले बैत के चाहने वालों को कोड़े से नहीं डरा सकती। ये तो वो है कि अगर सुनील पे भी चले जाए, जुबान भी कट जाए, तब भी अली अली की आवाजें बुलंद होती रहेगी। इस नवाज बरसे मोहम्मद
सवाल हुआ, पैगंबर रसूल आखिर परवरदिगार आलम ने आपकी मोहब्बत कयामत तक हर इंसान पर वाजिब क्यों करार दिया? जो फरमाइए हो होगी, किससे सवाल हो रहा है? हमारे और आपके छठे इमाम से। इसमें हो रहा है, दरसगाह में हो रहा है। ये उस वक्त सवाल हुआ जब बनी अब्बास की हुकूमत आ गई, मंसूर जमानती से कंप्रोमाइज हो गया। इंशाअल्लाह आगे वाली मजलिस में बयान करूंगा। ये मैसेज, ये पैगाम, ये सारी बातें आज के जवानों तक पहुंचाना बहुत लाजिम और जरूरी है। समझो, फरमाइएगा, इमाम के दरसगाह में कि जहां एक को बैठने की इजाजत नहीं थी, इमाम ने 5 शागिर्दों से अपने दर्स अपना क्लास शुरू किया और 40 दिन के अंदर देखते देखते 18,000 स्टूडेंट बन गए। बड़ी इल्म अहले बैत की गुफ्तगू हो रही है, जो नहीं बोलेगा वो जिम्मेदार। 18,000 की तादाद बढ़ गई और कमाले इल्म अहले बैत यही है कि अब जो आ रहा है वो मदीना ही से नहीं आ रहा है, कोई बसरा से आ रहा है, कोई लबनान से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, कोई मक्का से आ रहा है, कोई मुल्क शाम से आ रहा है, कोई बगदाद से आ रहा है। और कमाल मार्फत ये है कि मिंबर पे बैठने वाला हर आने वाले का नाम लेकर बुला रहा है। भाई जो भगेगा नाम लेकर बुला रहा है, आओ अब्दुल्ला, आओ अब्दुल रहमान, आओ इस्माइल। हर आने वाला ये चौंक रहा है कि मुझे मदीने में इससे पहले कभी आया नहीं, मुझे मदीने वाले जानते नहीं, मैंने तो इल्म का शोहरा समार इनके पास आया, लेकिन जैसे ही दरसगाह में पहुंचा बुलाने वाले ने बाप का नाम भी लिया। क्या सुन रहे हो? मेरा नाम भी लिया। कमाल की बात है। अब तो समझ में आया, किसी ने इमाम के एक बड़े खास सहाबी जाबिर इब्ने हय्यान से उसके पहलू में बैठकर मुतहय्यर होकर जाबिर इब्ने हय्यान से कह रहा है कि इस इमाम ने न हमें पहले कभी देखा, न हमारे बाप को देखा, न हमारे दादा को देखा, लेकिन जैसे ही मैं दरसगाह में आया इसने मेरा नाम भी पुकारा, मेरे दादा का नाम भी पुकारा। आखिर ये है कौन? जाबिर इब्ने हय्यान ने पलट के दिया, क्या जवाब दिया? तुम क्या जानो? अरे ये तो इमाम है, इनकी तलवारें भी नस्लें बता देती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। इस आयत पर 70 सवाल हैं और 70 सवाल तो मैं 10 मजलिसों में पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि 10 से 15 सवालात के जवाब आप तक पहुंचा के चला जाऊं। तवज्जो बता ली। इमाम बैठे हैं मिंबर पे, एक शख्स खड़ा हुआ, इतना बड़ा मजमा है, और बंदे रसूल अल्लाह ने, देखिए गैरत की बात हो रही है, और ये जो गैरतदार लोग होते हैं वो इन बातों को दिल में उतारते हैं। तो गैरतों को जब कल रसूल की बात समझ में नहीं आई तो आले रसूल की बात क्या समझ में आएगी? मैं क्या करना चाह रहा हूं, समझिए, फरमाइएगा। पहला अहम तरीन सवाल पर बंदे रसूल से, अल्लाह ने आपकी और अहले बैत की मोहब्बत बंदों पर क्यों वाजिब की? इमाम ने पहला जवाब दिया, अगर अल्लाह इस मोहब्बत को बंदों पर वाजिब न करता तो माशरे में कैसे पता चलता कौन बाज़र्फ है और कौन कमज़र्फ है? मैंने इससे पहले जुमला कहा था, कौन बाज़र्फ है और कौन कमज़र्फ है। इसका मतलब ये हुआ कि इश्क़ अहले बैत इंसान को बाज़र्फ बनाती है, इंसान को बाज़र्फ बनाती है। कमज़र्फ लोग अहले बैत की मार्फत कभी हासिल नहीं कर सकते। इमाम का जुमला का अल्लाह माशरे में किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कि ये मोमिन है कि मुनाफिक है कि कमज़र्फ है कि आला ज़र्फ है कि बाज़र्फ है, लेकिन हमारी मोहब्बत ने सारी तस्वीर सामने रख दी। इस मोहब्बत ने सारा फिल्टर सामने रखा कि
نہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کل علی کے دشمن تھے تو علی کے ذکر سے چہرے پکڑنے آتے تھے، آج حسین کے دشمن ہے تو حسین کے ذکر سے حسینیت کے دشمن کے چہرے سے نقاب رکھ رہی ہے، تاکہ دنیا جان لے کسی اور کا ذکر نہ تمہیں چہرے کی پہچان دے گا نہ تمہاری نسلوں کی پہچان دے گا۔ ان کو پہچاننا ہے تو یا تو علی کا ذکر کرو یا حسین شہید کربلا کا ذکر کرو۔ اس آواز پر دے محمد آخری مجلس اور خطابت آج بڑی رفتار سے اپنے مرحلے کو طے کرے گی۔ اب بہت اہم ترین سوال ہے، امام سے کہا اچھا انسان کے ضرب کو، انسان کے نسل کو، انسان کے شجرے کو پہچاننے کے لیے اہل بیت کی محبت بندوں پر واجب قرار دی گئی، توجہ فرمائیے گا۔ کہا اچھا یوں کہہ دیا یار اللہ کے رسول کے جانشین ہے فرزند رسول، اللہ نے جو مانگا ہے کیا کسی عوض میں مانگا؟ توجہ فرمائیے گا، کیا کسی عوض میں مانگا؟ امام نے فرمایا کہ جو اس نے دے کے مانگا ہے اب وہ قیامت تک نہ ایسا دینے والا ہوگا۔ کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کہا میرے مولا کیا دیا ہے؟ کہا اس نے زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، ستارے دیے، ہوائیں دی، سمندر دیا، پانی دیا، فکر دیا، شعور دیا، احساس دیا، دل دیا، دھڑکن دیا، طاقت دی، ہمت دی، سب تو اسی نے دیا ہے، سب کچھ دے کے مانگ رہا ہے۔ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اب ایک اہم ترین سوال ہے اور ایک عربی گرامر سے ایک مرحلہ طے کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھا دوں گا، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اچھا ایک فرزند رسول جب اس نے ہمیں زمین پہ بھیجا تو زمین کے مالک ہم، جب اس نے سمندروں پہ بھیجا تو اس سمندر کے مالک ہم۔ توجہ بتائیے گا، امام سے سوال ہو رہا ہے، ہواؤں کا مالک ہم، اپنے وجود کے مالک ہم، اپنی آنکھوں کے مالک ہم، اپنی زبان کے مالک ہم، اپنے جسم کے مالک ہم۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہوئی۔ امام نے کہا خبردار ایسا نہ تصور کرنا۔ مولا کیوں؟ کہ اللہ نے اس کائنات کو بنا کر، اب جملہ آ رہا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبا کیا ہے، عطا نہیں کیا ہے۔ دیکھیے شکار پور والے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی آج کی خطابت اسی ایک جملے پہ ختم ہو رہی ہے اور اگر بات جوانوں تک پہنچ جائے تو شاید میری محنت کامیاب ہو جائے۔ امام کا جملہ ہے اللہ نے اس کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبا کیا ہے، عطا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبا اور ہے، سلامت رہیے سلامت رہیے، عطا اور ہے۔ اب آئیے عربی کی جتنی بھی ڈکشنری ہے، ریاض یونیورسٹی سے لے کر اور تہران یونیورسٹی سے لے کر بغداد کی لائبریری میں جتنے بھی عربی گرامر میں اٹھا کے ان دونوں کے معنی دیکھیے تو سیم معنی ہے۔ ہبا کے معنی بھی ہے کہ بنا مانگے ہوئے کسی چیز کا دینا، جو ہے میرے عزیزوں، اور عطا کے معنی بھی ہے کہ دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہو، مانگنے والے نے مانگا، تھوڑا سا بولیے گا۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ دنیا اللہ نے بندوں کو ہبا کیا، کہ مولا آپ کو کہا بندوں کو ہبا کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے۔ سلامت رہو سلامت رہو، بات آخری مسئلے تک آ رہی ہے اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ بندوں کو اللہ نے دنیا ہبا کیا ہے اور ہمیں اللہ نے دنیا عطا کیا ہے۔ اب دونوں کے معنی ایک ہے، ہبا کے معنی بھی دینا، عطا کے معنی بھی دینا۔ توجہ فرمائیے، اب آئیے اس کے اصطلاح میں آئیے، اس کے اصطلاح میں آئیے تو تین فرق نسل خدا کی آج کی مجلس، تین فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہبا میں کسی بھی چیز کی شرط نہیں ہے۔ توجہ کر رہا ہوں، یعنی دینے والے کو آپ جو دے رہے ہیں اس کے لیے نہ مسلک کی خیر، نہ مذہب کی خیر، نہ علم کی خیر، نہ جہل کی خیر، نہ توجہ ہے میرے عزیزوں، کسی چیز کی عام ہے، آپ
آپ سڑک چلتے ہوئے کسی ایک انسان کو کچھ دے سکتے ہیں، آپ کہیں پہ بیٹھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، یہ ہبا، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہبا کی ہوئی چیز پر ملکیت نہیں جتائی جا سکتی، یعنی دینے والا جب چاہے گا اپنی مرضی سے وہ دی ہوئی چیز آپ سے لینے کا حق رکھتا ہے۔ یہی تو لے کے آنا تھا، توجہ فرمائیے گا میرے دل، یعنی توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ دو فرق۔ تیسرا، اور اس پورے مجمع کی توجہ یہی سب سے بڑا فرق ہے، تیسرا فرق یہ ہے کہ ہبا میں اہلیت کی شرط نہیں ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، ہبا میں اہلیت کی شرط نہیں ہے کہ جو چیز اسے دی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے، اس کا اہل ہے۔ ارے کیا سننا، لیکن عطا میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ عطا بغیر اہلیت کے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو رہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ امام کے جملوں کی وضاحت کر رہا ہوں، جو چھٹے امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، امام کو سلام کرتے ہوئے فضیلت کے اس پہلو میں ضرور شرکت کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، ہبا کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، نہ ایمان کی شرط، نہ اسلام کی شرط، نہ نماز کی شرط، نہ روزے کی شرط، توجہ رہی انسان ہو ہبا کر دے۔ دوسرا فرق، ہبا کی ہوئی چیز اگر شرط کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی مالک لے سکتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تیسرا یہ کہ ہبا کے لیے اس کے اسٹیٹس کی شرط نہیں ہے، اس کے اہل ہونے کی شرط نہیں ہے، مگر عطا بغیر اہلیت کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جوانوں، اگر بات پوچھ رہے ہو اس فلسفے میں تو تھوڑا آسان کرو، شاید یہ بات آسان ہو جائے۔ یعنی عطا اور ہبا، ہبا کسی کو بھی، عطا کے لیے مثلاً شکارپور کے یہ مومنین بیٹھے، وہاں ہر سال ایگزام میں 10-12 بچے ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے کالج، اپنے اسکول، اپنے یونیورسٹی میں ڈراپ کیا۔ فلاں کا لڑکا 80% نمبر لایا، فلاں کا 98، فلاں کا 96۔ ایک ایسی کمیٹی آمادہ ہوئی کہ جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام طے کیا گیا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیا جائے، انہیں انعامات دیا جائے، انہیں شال پہنایا جائے، انہیں ہار پہنایا جائے۔ توجہ ہے میرا نیلو، آپ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، بڑا اسٹیج سجا، سارے شکارپور کے مومنین پہنچے، لیکن بچے کون بلائے جائیں گے؟ اگر آپ کی بات اتنی آسان نہیں سمجھ آئی، کیا پورے شکارپور کے بچوں کو بلایا جائے گا؟ نہیں، جو اس کا اہل ہوگا، جو اس کے لینے کا حقدار ہوگا، یعنی جو ٹاپر بچے ہوں گے انہیں اسٹیج پر بلایا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، انہیں انعامات دیا جائے گا۔ بھائی شکارپور میں تو 1000 بچے تھے، یہ 10 بچے اسٹیج میں کیوں آئے؟ اب یہ فیصلہ ہو کہ یہ ہبا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عطا کا مسئلہ ہے۔ تو جو چیز ان بچوں کو عطا ہو رہی ہے وہ احسان نہیں ہے۔ چوتھا فرق ہے کہ ہبا میں احسان بھی شامل ہوتا ہے، مگر عطا میں احسان کا تصور نہیں ہے۔ ان بچوں کا وہ حق تھا جو انہیں دیا گیا، اگر سمجھ میں آ رہی ہے، ان بچوں کا حق تھا جو انہیں دیا گیا۔ اب اگر عید کے ماننے والے بیٹھے ہو تو اس سے آسان ترجمہ انتظام حیدر اپنے بچوں تک نہیں پہنچا سکتا کہ اگر ہبا اور عطا کو ایک جملے میں سمجھنا ہے تو خیبر کی تاریخ پڑھ لو۔ 39 دن علم ہبا ہوا، 40ویں دن علم عطا ہوا۔ سلام پڑھ دے محمد۔ دیکھیے بیچ میں بہت فاصلے ہیں، مجمع بھر رہا ہے، تھوڑا ذرا آپ لوگ پہلو میرے سے ابھی تھوڑا وقت ہے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ اندر بھی جگہ ہے تشریف لائیے،
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد عطا اور ہبا کو آسانی سمجھنا ہے تو خیبر میں سمجھو 39 دن علم ہبا ہوا لے لیا گیا. ارے کیا سن رہے ہو؟ 39 دن علم ہبا ہوا لے لیا گیا. 40ویں دن جسے عطا ہوا اسی کے قبضے میں کل بھی علم تھا, اسی کے قبضے میں آج بھی ہے. نہیں اللہ تعالی مجمع بیٹھا ہے. بہت بڑا فرق دیتے ہوئے جملہ آپ تک جا رہا ہوں. کبھی غور کیا کہ صرف جناب عباس کو ہی علمدار کیوں کہا گیا؟ علم علی کو عطا ہوا, علی اس کے اہل تھے, علی اس کے مستحق تھے. عطا میں ملکیت ہو جاتی ہے, ہبا میں ملکیت نہیں ہوتی. جملہ یاد رکھیے گا. اب علم ہے علی کی ملکیت تو علم دینا چاہیے تھا امام حسن کو. کسی جنگ میں امام حسن کو علم نہیں دیا. علم دینا چاہیے تھا امام حسین کو. کسی جنگ میں امام حسین کے ہاتھوں میں علم نہیں دیا. جب جنگ صفین میں ہمارا اور آپ کا مولا جنگ کرنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوا تو علی نے بڑھ کے علم دیا. ارے کیا سنا اے میرے مولا امام حسن کو کیوں نہیں دیا, امام حسین کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی جملہ فرمائیے گا. امام آواز تھے اگر جنگ صفین مباہلے سے پہلے ہوئی ہوتی, اور اگر وہاں تک دماغ پہنچ رہا ہے تو نتیجہ بہت. جنگ صفین اگر مباہلے سے پہلے ہوتی تو یہ علم حسن کے ہاتھ میں ہوتا, کیونکہ مباہلے نے یہ ثابت کیا کہ حسن اور حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. عباس علی کا بیٹا ہے, ملکیت علی کی تھی. دادا عباس کو علم سونپ کے دنیا والوں کو بتایا یہ کل بھی علمدار تھا, آج بھی علمدار ہے اور قیامت تک علمدار رہے گا. یہ صلوات پڑھ دے محمد کی سلامتی کے لیے نعرے سلوات پڑھ دیں محمد. شاید جو چیز میں نے بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جناب عباس علمدار کیوں ہوئے. قل ندعو ابناءنا وابناءکم, مباہلے میں یہی تو بات ہوئی تھی نا, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں. تو یہ مجمع جانتا ہے نا کہ محمد کے بیٹے بن کے گئے کون تھے. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا, مجھے تو غازی کی فضیلت تھوڑا بیان کرنا ہے نا. مسئلہ یہ طے ہوا نا, کیونکہ مباہلے کے میدان کی منظر کشی اگر کبھی مباہلہ پڑھوں گا تو کروں گا, لیکن ایک جملہ ان بزرگوں کے نظر کر رہا ہوں کہ جب مباہلے میں یہ قافلہ چلا ہے پنجتن کا, تو امام حسن اور امام حسین نانا کی انگلیاں پکڑ کے آگے آگے تھے. فاصلہ کافی تھا. میں کیا سننا چاہ رہا ہوں, شعور, عقل, احساس, رشتہ, دیانتداری, تقاضائے مادری اور پدری محبت. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ گھر سے لے کر مباہلے کے میدان تک ایک لمحہ بھی حسن کو علی نے گود میں اٹھایا ہو, حسین کو فاطمہ نے گود میں لیا ہو. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. انگلی پکڑے رہے نانا کے, نہ ماں کے پاس گئے نہ علی کے پاس گئے. کیا مصلحت تھی اللہ کی؟ اس لیے کہ یہاں نوازے بن کے نہیں آ رہے تھے, بیٹے بن کے آ رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ حسن کو علم نہیں دیا, حسین کو علم نہیں دیا, چونکہ یہ دنیا کہتی کہ وہ تو مباہلے میں فیصلہ ہو گیا تھا. یہ علی کے بیٹے کہاں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب دنیا سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
علی کا معیار سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے عباس کی تمنا کیوں کی؟ نہیں متوجہ نہیں ہے. تمنا اس لیے کی کہ مجھے ایک بیٹا ملے، اور تمنا یہ بھی تھی کہ علم بردار بنانا ہے. نہیں آج اس طرح اگر سنیں گے بات آ رہی ہے تو ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. مجھے جناب علی نے جناب عقیل سے سرکار باب المراد کے لیے کیا کہا سارا مجمع اس سے استفادہ کر رہا ہوں اور بہت ہلکے سے پڑھ کے نکل جاؤں گا. سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور جوانوں کو کبھی بھی کسی سے بحث کرنے کا موقع ملے تو انتظام حیدر کا یہ جواب یاد ہے. کیا کہا عقیل سے؟ بھائی کسی بہادر خاندان کی بہادر بیٹی کا انتخاب کرو. نہیں دیکھیے امام کے ہر جملے میں مصلحت چھپی ہوتی ہے. ہم اور آپ نہیں ہیں کہ جو بول رہے ہیں وہ ہوا ہوائی ہو جائے. ارے کیا سن رہے ہو؟ امام جو بول دے وہ مصداق کل ہے. امام جو بول دے اس پر صداقت کی مہر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک بار نہیں کہا، 3 بار تکرار کی ہے اس جملے کی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار علی نے نہیں کہا، جناب عقیل سے 3 بار کہا. اگر امام 3 بار ایک جملے کی تکرار کر رہے ہیں تو شکارپور والوں سمجھو کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات چھپی ہے. اور شاید وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا اور کتابت آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گی. سمجھنے کی ذمہ داری آپ. عقیل بہادر خاندان کی بہادر بیٹی کا انتخاب کرو. مولا اتنا گھما کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیدھے کہہ دیجیے عقیل ایک بہادر گھر کی عورت لے آؤ جس سے رجادو کرنا چاہتا ہوں. جملے کی تار سمجھیے گا، جملے کی اہمیت کو سمجھیے گا. کیا کہا؟ بہادر خاندان کی بہادر بیٹی لے آؤ. اے میرے مولا یہ بہادر خاندان کی بہادر بیٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اسے کسی میدان میں اتارنا ہے؟ کہاں سے ہو؟ کیا اسے جنگ لڑوانی ہے؟ اس کو کسی میدان میں جنگ کرنے کے لیے بھیجنا ہے؟ سمجھو ہے کہ نہیں؟ یہ بہادر خاندان کیوں رکھا؟ بھائی کہتے کوئی بہادر بیٹی لے آؤ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بہادر بیٹی نہیں کہا، بہادر خاندان کی بہادر بیٹی لے آؤ. بھائی کہاں سے ہو رہا میرا مجمع؟ توجہ فرمائیے گا. میرے مولا یہ شرط کیوں رکھی؟ کیا کسی جنگ میں اسے بھیجنا تھا؟ لڑنے کے لیے بھیجنا تھا؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی جنگ میں آیا ہے، یہ دنیا جانتی ہے. بھائی علی کی مصلحت کو سمجھو، علی کے مزاج کو سمجھو. میں کہوں گا مولا یہ بار بار بہادر بہادر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب جو لوگ میرے مولا پہ الزام لگا کر اپنا گریبان اونچا کر کے کتابوں میں مسجدوں میں مفتی بنے، اپنے بڑے بڑے چیلوں سے یہ کہتے ہیں کہ ماذ اللہ علی کی بیٹی جن کے گھر آئی، علی کی بیٹی جن سے بہائی، علی کی بیٹی کی ان سے شادی ہوئی. آج انتظام حیدر کا جملہ یاد رکھے، علی نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا عقیل بہادر خاندان کی بہادر بیٹی لے آؤ. کیا نتیجہ نکلا؟ اما جب علی لڑکی لانے کے لیے بہادر خاندان ڈھونڈ رہا ہے، کہاں سو رہے ہو؟ بہادر خاندان تلاش رہا تو جو علی بیٹی لانے کے لیے بہادر خاندان دیکھے وہ بھگوڑوں خاندان میں اپنی بیٹی دے دے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آخری بات اور یہاں سے مسائل انشاءاللہ جو آج کی گفتگو چھوٹی ہے تو کل پڑھوں گا. بات سمجھیے، ہبا میں ملکیت نہیں ہوتی. نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں. بدل رسول اللہ نے یہ دنیا ہمیں ہبا کیا کہاں؟ تو ہبا ملکیت نہیں ہوتی کہاں؟ توجہ فرمائیے گا. وہ کیسے؟ کہ جس کو عطا کی جاتی ہے وہ مالک بنتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اہل بیت کے چاہنے والے اور اپنے عقیدے پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. جو اس عقیدے سے اتفاق رکھے گا وہ تائید کرے گا، تو نہیں کرے گا اس کے لیے دعا ضرور کروں گا. توجہ کا طالب ہوں. امام نے کہا بے شک یہ دنیا ساری بندگی کو، سارے بندوں کو ہبا ہوئی.
اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. کیا مولا وضاحت کریے کیا اس سے بڑی وضاحت کیا ہوگی کہ اگر یہ دنیا ہبا نہ کرتا اللہ تو تم دنیا سے جاتے تو زمین لے کے جاتے, آسمان لے کے جاتے, چاند لے کے جاتے, ستارے لے کے جاتے. نہیں, تم آئے, تم نے دنیا کو استعمال کیا, لیکن جب مر کے جا رہے ہو تو زمین یہی ہے, آسمان یہی ہے, چاند یہی ہے, ستارے یہی ہے, ہوائیں وہی ہے, یہ دنیا یہی ہے. تم خالی ہاتھ جا رہے ہو. تو یہ ہبا کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ہبا کیا تھا, عطا نہیں کیا تھا. لہذا تمہاری ملکیت نہیں تھی, تم فقط یوز کر رہے تھے. تمہاری حیثیت بس اتنی تھی کہ تم اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے. بقیہ تم گئے تو تم کچھ لے کے نہیں گئے, لیکن جس کو اللہ عطا کرتا ہے وہ اس کائنات کا مالک ہوتا ہے. یہ دنیا اسی وقت تک رہے گی جب اس کا مالک موجود ہو. بھائی اگر بھگایا تو مجھے اجازت دے دے گا. یاد رکھنا, خالق اور ہے, مالک اور ہے. میں نے بات واضح کر دی ہے تاکہ خلافت پہ حرف نہ آئے. امام نے خالق نہیں کہا یہ مالک اور ہے. تم دنیا میں ہبا پہ جی رہے تھے, تم گئے تو کچھ نہیں لے گئے, لیکن جسے کائنات اللہ نے عطا کی ہے اگر وہ رہے گا تو دنیا رہے گی, وہ رہے گا تو زمین رہے گی. اب سمجھ میں آئے نا, آج اگر دنیا موجود ہے تو کوئی نہ کوئی وہ خاندان کا فرد زندہ ہے جسے یہ دنیا عطا کی گئی ہے. صلوات پڑھے محمد آخری نتیجہ دیتے ہو. انشاءاللہ کل سے بہت بہترین گفتگو ہوگی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے میں آخری مجمع تک شرکت ہو جائے تاکہ مسائل کی منزل میرے لیے آسان ہو. اب آئیے ہبا کی ذرا سی اور وضاحت کریں تاکہ اہل بیت کی محبت کی عظمت سمجھ میں آئے, اہل بیت کا اختیار سمجھ میں آئے, اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آئے. کیونکہ یہی وہ ہیں کہ جن کے بغیر دنیا دنیا نہ رہے, زمانہ زمانہ نہ رہے, انسان انسان نہ رہے, جنات جنات نہ رہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ چاہیے. اب آئیے ہبا, انسان کی حیثیت کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے. خرم سیٹھ بننا آسان ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اپنے مویا مٹھو بننا آسان ہے کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم یہ ہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ تمہیں حیثیت بھی بتا رہا ہے کہ چاہے جتنے خرم سیٹھ بنو, ہے تو ہبا پہ ہو, جی تو ہبا پہ رہے ہو. تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں ہم کچھ عطا کر دیں. ارے کیا سن رہے ہو, تو پروردگار عطا کسے کرے گا؟ سورہ اللہ خود سورہ میں کہہ رہا تھا اسے کروں گا. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. ہم نے اپنی دنیا کو عطا اسے کیا ہے کہ جس سے ہم نے اپنی مرضی کا سودا کیا ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, تو دنیا اسے عطا ہے, ہمیں ہبا ہے. یہ زمین ہمارے لیے ہبا, آسمان ہبا, یہ سب کچھ ہبا ہے. اب آئیے ذرا سی کہیں گفتگو ہو جائے اور اس مسئلے کو حل کر کے آج اجازت لے لوں. کل انشاءاللہ فرصت امام پر تفصیلی گفتگو ہوگی. توجہ کا طالب ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ذرا وقت پہ آپ تشریف لے آئے تو میں اپنے تمہید کے مرحلے کو چھوڑ دوں. یہ گزارش ہے کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیں گے تو آپ کا ہی وقت بچے گا, میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہاتھ جوڑ کے آج کی گزارش ہے, لیکن اب یہ نتیجہ سن لیں. توجہ کا طالب, ہبا کی کنڈیشن آئی ہے, گرامر نہیں. یہ جو مکاتب ہیں, جو فقہیں ہیں, جو مکتب ہیں, جو قبیلے ہیں, جو تنظیمیں ہیں, جو قومیں ہیں, اب ان کی فقہ کی کتابوں میں تھوڑا سا بحث کر لیں اور ایک نتیجہ دے کر آپ سے اجازت لیں. توجہ کا طالب, آئیے ہبا کے مسئلے میں بحث کیا جائے. ہبا اکیلا وہ مسئلہ ہے, توجہ بتائیے گا, کہ جس کے لیے ہر فقہ میں, چاہے امام حنبلی کی فقہ ہو, چاہے امام شافعی کی ہو, چاہے امام حنفی کی ہو, چاہے امام مالکی کی ہو, چاہے امام جعفری کی ہو,
पांचों यही तो सुकून है ना। अइम्मा अरबाब वो चार उनके फिरके, उससे मुझे बहस नहीं करना है, मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक जुमला शिकारपुर वालों, मैं हर मजलिस में कहता हूँ, चाह रहा हूँ कि बात आई है तो कह दूं, वो चार इमाम हैं, चारों की फिक़्ह अलग, चारों के मसाइल अलग, चारों के उसूल अलग, चारों के तकाज़े अलग। भाई वो चार इमाम हो के भी एक न हुए। अब अगर तुम बेदार नहीं हो रहे हो तो मेरी खता नहीं है। वो चार हो के भी एक न हुए। यहाँ 12 है मगर सबके सब एक है। यहाँ 12 है मगर सबके सब एक है। जो पहला वही दूसरा, वही तीसरा, वही चौथा और वही आखिर। अब आइए किसी की मौलवी को पकड़ के मेरे पास लाना। मैं बहुत दिनों से आपके दरमियान आ रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से खिताब करता हूँ और एक एक चीज का हवाला लेकर अपने पास बैठता हूँ। अब आइए इस मसले में कि जहाँ आज तक इन चारों फिक़्ह में ये फैसला न हुआ कि हाथ कहाँ बांधना है। मैं किसी की मकतब की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो पढ़ रहा हूँ। इन चारों नामों में आज तक ये फैसला न हुआ कि हाथ कहाँ बांधना है। भाई अलग अलग बांधे जाते हैं ना, कोई मेरे नाक बांधता है, कोई नाक के ऊपर बांधता है, कोई सीने पे बांधता है, कोई पेट पे बांधता है। कोई जिसके हाथ का मसला हल न हुआ उसके तंजीम का मसला क्या हल होगा। भाई मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, न मेरा मकसद है कि किसी के दिल आजारी करूँ। बात जो सच्चाई है वो पढ़ रहा हूँ तो बात समझ में आई। ये अकेला एक मसला है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अहले इल्म के दरमियान ये फैसला करके जा रहा हूँ। अकेला हिबा का मसला है कि हिबा में अगर कंडीशन आ जाए तो जब तक उस कंडीशन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी हर चीज का इस्तेमाल नाजायज होगा। मैं 1 मिनट खाना सुनाऊंगा और देखता हूं कि ये जुमला आखिरी मजमे तक कितना फिक्रों में उतरा है ताकि नतीजा आपके लिए आसान हो। फिर दोहरा रहा हूं, आसान करूं। हिबा अगर शर्त के साथ है तो अगर शर्त के साथ है तो जब तक उस शर्त पर अमल नहीं होगा उसके लिए उसकी हर चीज का इस्तेमाल नाजायज होगा। ये हिबा में अता में नहीं है, अता में कंडीशन का ख्याल ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अता में तो तसव्वुर ही नहीं है। वो अहलियत के तकाजे से वो मिल्कियत दी गई है कि नहीं मेरे अली, वो उसका मुस्तहक, उसका अहल था तो उसे मिल गया। कंडीशन हो रही है हिबा में, ऑप्शन आ रहे हैं हिबा में। अगर हिबा के साथ कोई शर्त नहीं है तो लेने वाला आजाद है, चाहे जिस तरह से यूज करे, मिस यूज करे, उससे कोई हिसाब लेने वाला आमादा है मेरी जुमले से। लेकिन अगर हिबा में कंडीशन आ गई, शर्त आ गई, थोड़ा बच्चों को आसान करूं कि दिल्ली में कोई बहुत बड़े दौलतमंद साहब थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। मालों के साथ बड़े दिल्ली से लेके और अतराफ दिल्ली तक बड़ा मशहूर थे कि फला साहब बड़े दौलतमंद, फला साहब बड़े दौलतमंद। और जब मौत आई और आसारे मौत पैदा हुए, उन्हें लगा कि अब मेरी जिंदगी चंद दिन की है, तो उन्होंने अपने नौकर को, खादिम को बुलाया। देखिए मसला समझिएगा। बुलाने के बाद उन्होंने कहा, देख मेरी खिदमत से, तेरी खिदमत से मैं खुश हुआ। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मैंने तुम्हें हिबा किया। मांगने वाले ने मांगा नहीं था, देने वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। लेकिन जब हिबा किया तो एक शर्त रखी कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ हिबा किया है, मगर शर्त यह है कि जब तक मेरे घर में रहना, मजलिस हुसैन करते रहना। मैं जो समझ गया है वो बोले, जो समझ गया है वो बोले। बहुत आसान मैंने तर्जुमा कर दिया है। जो खुददार मजमा है, गैरतदार मजमा है, अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा आखिरी मजमे तक है। ये दुनिया जानती है कि किसी और के दर पे मांगने जाओगे तो दलील हो जाओगे, लेकिन यहाँ जो मांगता है वही इज्जतदार कहलाता है। और इससे बड़ा जुमला नहीं होगा। औरों के सदके को घर में रखना भी पसंद नहीं करते, यहाँ तो सदका मांग मांग के खाया जाता है। भाई दुनिया के दर में, अहले बैत के दर में फर्क है। अब उन्होंने कहा कि जब तक मेरे घर में रहना, मजलिस हुसैन करते रहना। आइए फिक़्ह हम्बली, फिक़्ह अमली, फिक़्ह मालिकी, फिक़्ह हनफी उठाइए, इनकी अमलिया, इनका रिसाला, इनकी तौजील मसाइल उठाइए, देखिए। यही शर्त है कि अगर हिबा शर्त के साथ है
کیا. میں نے بھجنا نہیں، اس کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبا کیا، لیکن ہبا فری میں نہیں کیا. ایک شرط رکھی، ایک شرط رکھی، جب تک میری دنیا میں رہنا، جب تک میری دنیا میں رہنا، اہل بیت سے محبت نماز اور اذانیں بدل گئی. تین فروغ بنے بیٹھے ہیں نظیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئی. اسی طرح آخری مجھے مدد بولے اسی طرح اللہ نے جملہ مکمل ہو رہا ہے. جب تک نہیں بولے ہیں قسم خدا کی، قبر میں جانے سے پہلے بولنے کے عادی ہو جائے تو بڑا نقصان ہوگا. پھر جملہ مکمل ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبا کیا، مگر ایک شرط رکھی، جب تک میری دنیا میں رہنا، اہل بیت سے محبت کرتے رہنا. اب پوچھو سے کہے حنبلی تھے، پوچھو سے کہے شافعی تھے، پوچھو سے کہے مالکی تھے، پوچھو سے کہے حنفی تھے، پوچھو سے کہے جعفری تھے. شریعت کیا کہہ رہی ہے، یہ مسلک کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک شرط پہ عمل ہوگا، ساری چیزیں حلال، زمین پہ چلنا جائے، آسمان کے نیچے سونا جائے، پانی پینا جائے، ہوا لینا جائے، نماز جائے، روزہ جائے، حج جائے، سب جائے. اور جس نے شرط توڑی، جس نے شرط توڑی، اس کا زمین پہ چلنا حرام، اٹھنا حرام، سونا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، نماز حرام، روزہ حرام، حج حرام، سب کچھ حرام. اب تو جملہ خطابت کا کہنے دو. اے فتویٰ لگانے والے مفتیوں، بعد میں کہنا یہ جائز، یہ ناجائز، یہ شرک، یہ بدعت، یہ حلال، یہ حرام. پہلے یہ غور کرو، تم جو کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو؟ صلوات پڑھ محمد انشاءاللہ کل سے بچی 3 مجلسیں بھی چھٹے امام سے منسلک ہو کر رہی آپ کی محبت کا بے شکر گزار. 5 منٹ میرے پاس مسائل کے بچے. ان دنوں میں خاص طور سے روایتی مسائل پڑھا جاتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی روایت، دیکھیے مسائل میں ضروری نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کا مسائل ہو. ہمارے 8ویں امام نے کہا ہے، کبھی امام کے آگے جو آپ کے چاہنے والے شعراء تھے، آپ کے چاہنے والے جو ذاکرین تھے، امام ان سے یہی کہتے تھے کہ مسائل بھرپور پڑھا کرے. لیکن اتنا امام کا گریہ ہو جاتا تھا کہ ذاکر مسائل چھوڑ کے ممبر سے اتر جاتا اور یہ کہہ کے اترتا تھا کہ فرزند رسول، اگر ہم نے مسائل پورا پڑھ دیا تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. یہ مجمع بیٹھا ہوا، میں بار بار کہتا ہوں، فرش پہ آنا کمال نہیں ہے، فرش سے کچھ لے کے جانا کمال ہے. اور لے کے کب جائیے گا؟ جب شہزادی کے رومال میں آپ کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو پہنچ جائیں. اس لیے کہ یہ مجمع یہ سوچ کے آتا ہے کہ ہم اس کو رونے جا رہے ہیں جس کو کل کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا. ہم اس مظلوم کا ماتم کرنے جا رہے ہیں جس کا کل کربلا میں کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا. ہاں واقعہ تھا، بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا. ایک دردناک روایت سن لیں.
اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے وہ دہاڑے مار کے رہے گا۔ امام نے ایک جملہ کہا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ دیکھو، مصائب کا رشتہ انسان کے احساس سے ہوتا ہے، مصائب کا رشتہ انسان کی انسانیت سے ہوتا ہے، مصائب کا رشتہ انسان کے دل کی کیفیت اس کے درد سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی میرا چاہنے والا ہمارے احساس لے کر فرش پہ آتا ہے تو اس کے سامنے لفظ کربلا ہی کافی ہے، اس لیے کہ جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تصور میں فاطمہ کا لال آتا ہے، کریل جوان علی اکبر آتا ہے، ننا مجاہد علی اکبر آتا ہے جس کے گلے پہ تیر مارا گیا، کریل جوان کے سینے میں برچھی ماری گئی، عباس کے شانے قلم کیے گئے، آن محمد کو شہید کیا گیا، قاسم کے لاشیں کو گھوڑے گئے۔ خدا کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر کے رونا ارباب ادا۔ مقتل کی روایت میں ایک روایت ملتی، شاید آپ نے بہت ساری روایتیں عابد بیمار کے وسیلے سے سنی ہیں، لیکن جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں چونکہ مطالعہ کر کے میں پڑھتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے اس مسائل کو پڑھ رہا ہوں۔ بدعا یہ ہے کہ اس مسائل کا حق ادا کر دیجیے گا، ایسے رویا کریے جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے لاشے پہ روتی ہے، بلند آواز سے رویا کریے۔ اے رونے والوں، مکے میں امام چہارم کا ایک چاہنے والا تھا مگر اس نے امام سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی۔ جب بھی مکے سے مدینہ آنا چاہتا تھا لوگ کہتے تھے اس کا گریا رک نہیں رہا ہے، وہ تم سے بات کیا کرے گا، اس کی آوازاری کی آواز بند نہیں ہو رہی ہو، کیا ملاقات کرو گے؟ لیکن وہ ایک بار تڑپا، بے چین ہوا اور اس نے عہد کیا کہ اب چاہے جو حالت ہو میں مدینے جاؤں گا اور فرزند امام حسین سے ملاقات کروں گا۔ خدا کے لیے بڑے جملے ہیں، مسائل مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو مجمع سامنے کھڑا ہے یہ بھی مسائل میں شریک ہوا کرے، سر جھکا کے رونے کے عادی ہو جاؤ، اس لیے کہ جو تم نہیں رو گے تو تمہاری نسلیں بھی نہ رو پائیں گی۔ توجہ سے اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ وہ مکے سے چلا، مدینے میں اس وقت بنی امیہ کا اتنا خوف طاری تھا، اللہ اکبر، اتنا خوف طاری تھا کہ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا ایک ایک سے وہ مسافر پوچھتا رہا، ایک ایک سے پوچھتا رہا سید سجاد کا گھر کہاں ہے؟ کسی بتانے والے نے نہیں بتایا، گلیوں میں گھوم رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا ہے، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے علی ابن حسین کا گھر جانتے ہو تو بتا دو، علی ابن حسین کا گھر جانتے ہو تو بتا دو۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن حکومت کا خوف اتنا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ کسی نے نشاندہی نہیں کیا یہی وہ گھر ہے جو سید سجاد کا ہے، لیکن یہ ارباب ادا کسی نے نہیں بتایا۔ شب میں گیا مسجد مدینہ میں سو گیا، مزار رسول پہ بیٹھ کے اس نے دعا کی، اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے نواسے سے ملنے آئے تھے لیکن پرآشوب زمانہ ہے، کوئی بھی ہمیں آپ کے گھر کا پتہ نہیں بتاتا ہے، شاید سویا، بڑی تسلی و تشفی ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر صبح اٹھا اور پھر مدینے کی گلیوں میں ایک ایک سے پوچھ رہا ہے سید سجاد کا گھر کون سا ہو، علی ابن الحسین کا، خدا کے لیے آوازیں بلند کرو، علی ابن الحسین کا گھر کون سا ہے؟ لیکن اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، پوچھتے پوچھتے ایک پرنالے سے بہتے ہوئے پانی کی چھینٹیں اس کے جسم میں پڑی، وہ وہیں رک گیا، وہ وہیں رک گیا، حسرت بھری نگاہ سے اوپر دیکھا، اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پوچھے تو کس سے پوچھے، آنے والے ایک ایک سے پوچھ رہا ہے یہ پانی کیسا گر رہا ہے، یہ پانی کیسا گر رہا ہے، لوگ نگاہیں موڑ کے چلے جاتے تھے۔ ارے کس مظلومیت سے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسائل تمام ہو رہا ہے، جو نصیب والے ہوں گے وہ رو لیں گے، جو مقدر والے ہوں گے وہ آنسو بہا کے شہنازی کے رومان تک پہنچا لیں گے، احساس کریے گا تو آنسو بہے گا۔ اتنے میں امام کا ایک شاگرد، تاریخ کہتی ہے کہ بعض علماء نے جناب منہال کا نام لکھا ہے، وہ امام سے ملاقات کے لیے جب اس دہلیز کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا ایک مسافر کھڑا ہے، اس نے پوچھا، منہال نے پوچھا یہاں کھڑا ہوا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہے شخص مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا
کہ کیا یہاں کی عورتیں چھتوں پہ کپڑا دھوتی ہیں؟ قیامت کا خبرہ ہے، کیا یہاں کی خواتین چھتوں پہ کپڑا دھلتی ہیں؟ کیا ہوا؟ یہ دیکھو پرنالہ بہ رہا ہے اور اس کی چھینٹیں میرے لباس تک آئی ہیں۔ منہال نے سر سے ماما اتارا، اے آنے والے تجھے پتا نہیں ہے کس کا گھر ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کس کا گھر ہے؟ چل بتا کس کا گھر ہے؟ یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، سید سجاد کا گھر ہے، اور یہ پانی کسی کپڑے کا دھون نہیں ہے، تیرے امام کے آنسوؤں کے پرنالے آوازیں بلند کر کے رونا آ گیا۔ بڑی تمام ہو رہی ہے، بس آخری دو جملے سنے، جو نصیب والے ہوں گے وہ روئیں گے۔ منہال کے قدموں پہ گرا، اے آنے والے شخص تو کون ہے؟ کہ میں امام کا شاگرد ہوں، کہ امام کا شاگرد ہے، بس یہ ایک تمنا میری پوری کر دے۔ کہ کیا ہے؟ کہ میری امام سے ملاقات کروا دے۔ کہ امام حجرے سے باہر نہیں آتے ہیں، کہ تم کیسے ملاقات کرتے ہو؟ کہ ہم اجازت لیتے ہیں، جب اجازت ملتی ہے تو ہم ملاقات کرتے ہیں۔ کہ بس جانا یہ کہہ دینا مکے کا ایک مسافر آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر ملاقات نہیں ہوگی میں یہیں دم توڑ دوں گا مگر واپس مکے نہ جاؤں گا۔ خدا کے لیے محبت کا تقاضا دیکھو، واپس مکے نہ جاؤں گا۔ منہال دولت سرائے امام زین العابدین میں تشریف لے آؤ، اندر آنے کی اجازت ملی، مولا کے آگے ہاتھ جوڑا، میرے آقا ایک مسافر مکے سے آیا ہے، آپ کی محبت میں اضطراب کی کیفیت میں ہے، زمین پر بیٹھ کر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ کا منہال کیا کرتا؟ کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کسی نے کپڑے دھوئے ہیں اور اس کا پانی بہ رہا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ آپ کے آنسوؤں کا پرنالہ ہے، وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، منہال وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ بس آپ سے ایک ملاقات چاہتا ہے، کہ میری اجازت ہے اسے لے آؤ، دل میں اگر طاقت ہو تو جملہ سن لینا۔ وہ جناب منہال نے اس کا ہاتھ پکڑا، امام چہارم کے سامنے لے آئے، مولا کے قدموں پہ گر کے تڑپنے لگا۔ آقا آپ کا یہ حال ہو گیا، آقا آپ کا یہ حال ہوا۔ امام بھی خوب روئے، گریا ہوا، روایت ختم ہو رہی ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، رونا نصیب والوں کو ہوتا ہے، ہاں جو روئے گا وہ نصیب والا ہوگا۔ امام خود دیر خاموش ہوئے، امام کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کیا، کہا مولا بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو جواب دے دو۔ کا پوچھنے والے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اے عبداللہ ابن مسلم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا بس ڈر یہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کے زخم ہرا نہ ہو جائے، کہیں آپ کے زخموں کو تکلیف نہ ہو۔ مجھے پتا ہے علی اکبر مارا گیا، مجھے پتا ہے عباس مارے گئے، مجھے پتا ہے آپ کے بابا کے گلے پہ خنجر چل گیا، مجھے پتا ہے آپ کے خیمے لوٹے گئے، مجھے پتا ہے آپ قیدی بنا کے تیار بتیار لائے گئے، مگر مولا یہ نہیں پوچھنا چاہتا۔ ابھی تک 40 سال ہو رہے ہیں اور آپ کے آنسوؤں کا پرنالہ نہیں رکا، بس اس کا راز پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے جواب دے دیجیے۔ کہ مولا پوچھنے والے نے پوچھا، امام نے کہا سوال تیرا ہے جو پوچھ لے۔ کہ مولا یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ حسین کیسے مارے گئے، یہ نہیں پوچھوں گا علی اکبر کیسے مارے گئے، بس اس حقیر کو اتنا جواب دے دیجیے میرے آقا، سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کس بات کی پہنچی ہے، کس بات کی پہنچی ہے جو آپ کے آنسو نہیں رکتے؟ ایک بار امام رونے لگے کہ میں کن کن باتوں کا ذکر کروں، جب کبھی علی اکبر کی یاد آتی ہے تو آنسوؤں کے پرنالے بہتے ہیں، جب کبھی علی اکبر کی یاد آتی ہے آنسوؤں کے پرنالے بہتے ہیں۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، اپنی بچیوں کی اگر سلامتی چاہیے تو سید سجاد کا درد سن لو، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، تمہاری بچیاں سلامت رہے، آخری مجمع تک مصائب کا فتح جا رہا ہے۔ اے آنے والے میں کن کن مصائب کا ذکر کروں؟ کہ نہیں آقا بس سوال یہ ہے کہ کس مصائب سے آپ کو بہت دکھ پہنچا؟ کہ وہ 2 مصائب ہیں جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا، 2 مصائب ہیں۔ کہ میرے مولا وہ کون سا مصائب؟ کہ ایک تکلیف میری ماں اور بہنوں کا بے مکنا چادر، خدا کے لیے آوازیں بلند کرو۔ اس کے بعد جو امام نے منظر کشی کی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، ختم دعا ہے، لیکن آخری فقرہ درد سنو، مجمع جہاں تک بھی ہے رونے کی کوشش کرے گا، امام چہارم کی دعائیں ملیں گی۔ کہ
तकलीफ वो है कि मेरी माँ और बहनों को बेमखनो चादर गिराया गया। मौला जालिम थे, उनके पास और क्या था, उन्होंने अपने दर्द का सबूत दिया। मौला कब तक रोइएगा, जुम्मन सुनोगे? इमाम ने कहा अब्दुल्ला तुमने इंसाफ नहीं किया, अगर सिर्फ दर बदर फिराई गई होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। क्या मौला फिर किस बात की तकलीफ? का तकलीफ ये है कि दरबार में पहचानवाया जा रहा था। खुदा के लिए आवाज़ें बुलंद करो। दरबार में पहचानवाया जा रहा था, ये अली की बेटियां हैं, मोहम्मद की नवासियां हैं। आज अल्लाह हाथ जोड़ के आखिरी फतवा सुन लो, अगर तुम्हारा दिल पिघल गया तो शायद बीवी की दुआएं मिल जाए। उसके बाद उसने पूछा मौला दूसरी तकलीफ कौन है? जबकि वो मंजर सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसुओं के परवाले बहते हैं। तो दूसरी तकलीफ क्या है? इमाम ने पलट के पूछा ये बता तेरे पास औलाद है? तेरे पास औलाद है? कहाँ मौला औलाद है? का कितने बच्चे हैं? का 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। का बेटी कितनी साल की है? का एक 6 साल की है, एक 4 साल की है, एक 6 साल की है, एक 4 साल की है। का मसाइल मेरे